بسم اللہ الرحمن الرحیم صبر میں صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر کی 3 قسمیں بنی ہیں: خبر متواتر، خبر مشہور، خبر احاد۔ محض کلام احاد میں ہے، نظر آ رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ خبر واحد وہ ہوتی ہے نقل کرے اس کو ایک سے، یا نقل کرے ایک راوی جماعت سے یا جماعت ایک سے، اور نہیں اعتبار عدد کا جب تک نہ پہنچے مشہور کی حد کو۔ یہ جو خبر واحد ہوتی ہے یہ واجب کرتی ہے عمل بہی کو، یہ عمل واجب ہے اس حدیث پر، کس میں؟ احکام شرعیہ میں، نہ کہ عقائد میں۔ کس میں؟ یعنی حدیث کے ساتھ جو عقیدہ ثابت ہوتا ہے نا، جو کہ خبر واحد ظنی ہے تو وہ عقیدہ بھی ظنی ہوتا ہے، سمجھے نا؟ اچھا جی، احکام شرعیہ میں عمل کو واجب کرتی ہے، لیکن راوی جو ہے وہ مسلمان بھی ہو، عادل بھی ہو، ضابط بھی ہو، عاقل بھی ہو، اور اس کا اتصال ہو تیرے ساتھ اس خبر کا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ اسی شرط بحاظ شرط، اس شرط کے ساتھ بھی سارے راوی ہر دور وچ اجدے رہیں۔ پھر راوی جو ہیں وہ اصل میں 2 قسم ہیں، مراد صحابہ، ایک ہے معروف بالعلم والاجتہاد، جیسا کہ یہ ہستیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ان کے امثال اور بھی بہت سارے، سنیں جی۔ تو جب صحیح پہنچے تیرے پاس روایت ان کی، پورے نیچے راوی جو ہیں سارے کتابوں تک وہ صحیح ہیں، شرطیں موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو ہوگا عمل ان کی روایت پر اولا عمل کرنے سے قیاس پر۔ جی ایک دن بھی مقابلے شے کو نہیں، پھر تو عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ قیاس کہتا ہے ایسا ہونا چاہیے، قیاس بھی جڑا شرعی دلیلاں کولوں ماخوذ ہے، قیاس کوئی پوڑی نہیں ملتی دکان تو، قیاس کہتا ہے اس طرح ہونا چاہیے، لیکن ان ہستیوں سے جو حدیث روایت ہے اور ساری شرطیں موجود ہیں وہ کہتی ایسے ہونا چاہیے، تو قیاس کو چھوڑیں گے، حدیث پر عمل کریں گے۔ کیا کریں گے؟ قیاس کو۔ اور اب چند مثالیں دیتے ہیں، قیاس ایک طرف ہے اور خبر واحد ایک طرف ہے۔ راوی جو ہے وہ معروف بالعلم والاجتہاد ہے، لہذا قیاس کو چھوڑیں گے، خبر واحد پر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ جی محمد رحمہ اللہ حدیث الاعرابی الذی کان فی عینہ سوء فی مسئلۃ القہقہۃ فدارت القیاس بہ۔ ایشا بس بلحاظہ تائید پیش کرتے، چونکہ امام صاحب کے مذہب کے ناقل امام محمد ہیں، اسی لیے روایت کی امام محمد رحمہ اللہ نے بین اسطور لکھی حضرت ابو موسیٰ اشعری سے، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری پہلی قسم کے راویوں میں سے ہیں۔ روایت کی ہے امام محمد رحمہ اللہ نے اعرابی کی حدیث، وہ اعرابی جس کی آنکھ میں تکلیف تھی، جی کس مسئلے میں؟ کہہ کے مسئلے میں، اور آپ نے اس حدیث کی وجہ سے قیاس کو چھوڑ دیا۔ اینی گل آخ فراشد ساری گل پڑھی ہے۔ کرتے ہیں کہ امام محمد رحمہ اللہ نے حدیث نقل کی حضرت ابو موسیٰ اشعری سے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری یہ معروف بالعلم والاجتہاد، وہ تو بعد چاہے گا نا، حدیث نقل کی اعرابی کی حدیث،
وہ عربی جس کی آنکھ میں تکلیف تھی قہقہ کے مسئلے میں، اور امام محمد نے قیاس کو چھوڑ دیا حدیث کے ساتھ. حدیث کے ساتھ، قیاس کو کس کے ساتھ؟ اور سنو ادھر دیکھو، حدیث عربی وہ ہے روایت کی گئی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے اور آپ کے اصحاب سرکار کے پیچھے تھے، پس آیا عربی، پس وہ گر گیا گڑھے میں، اور بیر سمراٹ ٹویا، تو پس ہنس پڑے سرکار کے بعد اصحاب جی. تو پس جب سرکار فارغ ہوئے نماز سے تو سرکار نے فرمایا جس نے جو ہنسا ہے تم میں سے قہقہ لگا کر، کیا کر کے، پس چاہیے کہ وضو بھی لوٹائے اور ایشا. بس ہن دھیان کرے جی، یہ جڑے کلیے پڑھے جے نا نجاست دے بارے چ نواقض وضو جی، انہاں دی روشنی وچ قیاس اس میں یہ ہے کہ قہقہ نہ ہو ناقض وضو. قہقہ نماز دا تو ناقض ہوئے چونکہ نماز دے خلاف کم پایا گیا، لیکن نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نقض طہارت کی علت اور سبب وہ خروج نجاست ہے. وہ کیا ہے؟ اور جو کچھ مسئلے پڑے جے اس لیے کہ بدن کا متصف ہونا نجاست کے ساتھ کہ بدن نجس ہو گیا، اور پورا یا بعض اعضاء مما ان سے ہوتا ہے جو منافی ہو بدن کے متصف ہونے کے طہارت کے ساتھ. بھئی طہارت دے منافی کو شے پائی جائے تو بدن نجس ہو گیا، تو جے منافی نہیں پائے گی تو بدن کی رہا. اور قہقہ میں لیسا ذالک، قہقے کے اندر تو یہ کوئی بات نہیں ہے. کیڑی؟ یعنی خروج کہ ہے. کیوں؟ جے قہقہ ناقض وضو ہوئے تو اگے بھی پڑھیا جے نماز تو باہر بھی ہونا چاہیے سی. جی میں ہوا کسی دی نماز بچ نکلے تو وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ تو جے باہر نکلے تو پھر بھی ٹوٹتا ہے. پیشاب کرے تھے، لہذا جڑا ناقض وضو نماز دے اندر بھی ہے تو باہر بھی. ایک قہقہ جڑا ہے باہر تو ناقض وضو کوئی نہیں جی کہ ہے. تو لہذا حدیث آ گئی ہے، پس چھوڑ دیا قیاس کو اس حدیث کے ساتھ. کیا کیا؟ لہذا ناقض وضو ہے. تو پھر وہ چونکہ یہ حدیث ہے نا بھئی یہ جڑا نا بھی خلاف قیاس ہے تو یہ نس تے بند ہوندی ہے. کی ہوندی ہے؟ اس واسطے نماز ہووے رکوع سجود والی تے پھر بندہ قہقہ لگائے تے پھر وضو ٹوٹے گا. وہ مسئلے پڑھے جی پیچھے جی، مسئلہ باقی سمجھ آ گئے کہ نہیں آیا؟ ہوں اس تک سوال ہی کہ اگر تو کہے کہ اس حدیث کا راوی تے سعید جوہانی ہے اور وہ تو معروف بالفقہ والاجتہاد نہیں ہے صحابہ پاک کے درمیان، تو کیسے صلاحیت رکھتی ہے یہ مثال بننی یا تفریح یا تائید؟ تو میں کہتا ہوں کہ تحقیق روایت کی اس حدیث کو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بھی، اور آپ معروف بالفقہ ہیں ان کے صحابہ پاک کے درمیان. سنیوں گل، ایک مثال آگئی. اور اسی لیے روایت کی ہے امام محمد رحمہ اللہ نے عرابی کی حدیث، وہ عرابی کہ تھا ان کی آنکھ میں تکلیف، لفظ نبینا بھی پڑھیا سی، سمجھے نا جی. تو مختلف نے بھی واقع نبینے سن یا اکھاں دکھیاں سن، کوئی بھی صورت سی. تو روایت کے حدیث کس میں؟ قہقہ کے مسئلہ میں. اور چھوڑ دیا امام محمد رحمہ اللہ نے قیاس کو اس حدیث کے ساتھ. اور اسی لیے روایت کی ہے امام محمد رحمہ اللہ نے عرابی کی حدیث، وہ عرابی کہ تھا اس کی کہ تھا آپ کی آنکھ میں تھی آپ کی آنکھ میں تکلیف قہقہ کے مسئلہ میں، اور چھوڑ دیا امام محمد رحمہ اللہ نے قیاس کو حدیث کے ساتھ.
اور اسی لیے روایت کیا ہے بہی اس حدیث کے ساتھ. شابہ جی. اور اسی لیے روایت کیا ہے امام محمد صاحب نے عرابی کی حدیث کو. وہ عرابی کہ تھی آپ کی تھی اس کی آنکھ میں تکلیف کہا کہ مسئلہ میں, اور چھوڑ دیا امام محمد صاحب نے قیاس کو اس حدیث کے ساتھ. اس حدیث کے ساتھ. اگے جی وارو. حدیث تاخیر النساء فی مسئلۃ المحاذات فترک القیاس به. بس اور مثال دیتے ہیں کہ امام محمد رحمہ اللہ نے روایت کی ہے حدیث عورتوں کی تاخیر کی. کس کی؟ محاذات والے مسئلے میں. جی بے عورت مرد کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی, عورت کی نہیں ہوگی مرد کی ہوگی. تو قیاس تو یہ چاہتا ہے کہ مرد کی بھی نہ ہو, نماز کا مفسد کو نہیں پایا گیا جی جن سے نماز فاسد ہوتی ہے. لیکن قیاس کو چھوڑا ہے اس حدیث کے ساتھ کہ لہٰذا عورت اگر محاذی ہو جائے گی تو مرد کی نماز کیا ہو جائے گی. اب شابہ جی. ایک اور مثال پیش کرتے ہیں کہ امام محمد صاحب نے روایت کی ہے عورتوں کی تاخیر کی حدیث محاذات کے مسئلہ میں, اور چھوڑ دیا آپ نے قیاس کو اس حدیث کے ساتھ. اس حدیث کے ساتھ قیاس کو چھوڑ دیا. آیت عاشد کون جو لکھا تو دوجی شرح جو واقعہ جو دیکھ لو مجھے نقل ہے بے. وہ حدیث وہ کون سی حدیث ہے جی؟ وہ محاذات والی نظر آیا جی. وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اخروہن من حیث اخرہن اللہ تعالی جی, کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیچھے کرو عورتوں کو. اخرو کے مخاطب کون ہیں؟ مرد. کون؟ بس تسی پیچھے کرو انہاں نو. یہ حکم کنہاں نو پیچھے کرنے دا؟ اچھی بول. ایسے تے ٹیلی سارا کہ پیچھے کرو تم کن کو؟ عورتوں کو. من حیث جس جگہ سے پیچھے کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے. پیچھے کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے. اور جڑا نا حاشیہ نمبر 1 تے لکھا جو تھلے, یہ عورتوں کو پیچھے کیا کا مطلب ہے, ایک مطلب یہ کہ من حیث الخلقت کی خلقت بے آدم علیہ السلام پہلے نے, آپ مرد نے, حضرت حوا بعد وچ نے, خلقتاً پیچھے نے, لہذا ان کو پیچھے کرو. یہ جو اخرو ہے امر ہے مردوں کو عورتوں کو پیچھے کرنے کا, کہ کوئی نہیں کہ انہوں کی کرو پیچھے کرو. اور ومن ضرورت ہی, اور اس امر کی ضرورت سے ہے منع کرنا اس سے یہ کہ نہ محاذی ہو مرد عورت کے. جی جدو پیچھے کرنے دا حکم ہے تند کو یہ گل سمجھ آ گئی کہ مرد دا عورت دے محاذی ہونا ہن منع ہے, مرد دا منع ہے. اور امر ہے بے تقدم ہی علیہا, کہ مرد عورت سے آگے ہو. پس جب محاذی ہو گئی عورت یا محاذی ہو گیا عورت کے کون ہو گیا رجل چھوڑنے والا ان کی تاخیر کے فرض کو جی, اور عورت پر آگے ہونے والے فرض کا وہ تارک ہو گیا جی, اور مرتکب ہو گیا لے محظور, کیڑا محظور جو محاذات اور اضافت صفت لا موصوف ہا, مرتکب ہو گیا محاذات کا, ایسی محاذات جو کہ منع ہے, سمجھائی جے, اور ہر ایک ان سے فاسد کر دیتی ہے نماز کو. کس کو؟ اور ویکھو تھلے حاشیہ نمبر 3 تے, یعنی امور ثلاثہ کیڑا ترک تاخیر تقدم علیہا ارتکاب محظور, کوئی بھی نماز وچ پایا جائے تو نماز فاسد ہو جاندی. لہٰذا انہیں محاذات جدو کیتی نا
اور چھوڑ دیا ہے قیاس کو اس حدیث کے ساتھ۔ وہ قیاس کیا تھا؟ قیاس یہ تھا کہ یہ عمل ہے جیڑی عورت نال کھلوتی ہے، یہ ایک عمل ہے جو نماز کے منافی اعتبار کرتے ہوئے عورت کی نماز کا، جدو او دی نماز فاسد نہیں ہوئی جیڑی مرد نال کھلوتی ہے تے مرد دی نماز نو کی ہویا ہے؟ قیاس ہی یہ گل آندا ہے بے جے کر نال کھلونے نال فساد ہے تو پھر عورت دی بھی فاسد ہونی چاہیے، ان دی فاسد نہیں ہوئی، مرد دی ہوئی ہے۔ سنیں جے گل تو اب چونکہ حکم مردوں کو تھا تو اس نے جو ہے نا اس میں کوتاہی کی ہے، لہذا اس کی نماز کیونکہ اتنا کم چیک کم پایا گیا جی۔ باقی اس حدیث کے راوی جناب عبداللہ بن مسعود ہیں اور وہ معروف بالفقہ والاجتہاد ہیں۔ کو سمجھائی گل دی؟ چلو مانا کرو پھر ہوں۔ اور روایت کیا ہے امام محمد رحمہ اللہ نے امام محمد رحمہ اللہ نے عورتوں کی تاخیر کی حدیث کو محاذات کے مسئلے میں اور چھوڑ دیا ہے قیاس کو اس حدیث کے ساتھ۔ جی روایت کی ہے امام محمد رحمہ اللہ نے عورتوں کی تاخیر کی حدیث کو محاذات کے مسئلہ میں اور چھوڑ دیا قیاس کو اس حدیث کے ساتھ۔ اور روایت کیا امام محمد رحمہ اللہ نے عورتوں کی تاخیر کی حدیث کو محاذات کے مسئلہ میں اور چھوڑ دیا قیاس کو اس حدیث کے ساتھ۔ وَتَارَ کل چل لگے مروا رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ۔ اور مثال دیتے ہیں، روایت کی امام محمد رحمہ اللہ نے ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قے والی حدیث وضو توڑنے میں کڑی قے اور چھوڑ دیا قیاس کو اس حدیث کے ساتھ۔ کیا کہ جی تیسری مثال مثال روایت کی امام محمد رحمہ اللہ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ حدیث وضو کے توڑنے میں تو چھوڑ دیا امام صاحب نے قیاس کو اس حدیث کے ساتھ۔ امام محمد صاحب نے اس حدیث کے ساتھ قیاس کو چھوڑ دیا ہے جی، سمجھی جی گل؟ اچھا جی یہ واقعہ پڑھو اور وہ حدیث نظر آ رہے وَهُوَ مَا أَنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنْ قَاءَ اور رَعُفَا نظر آ رہے جس نے کہہ کی یا نکسیر آ گئی کس میں، پس چاہیے کہ پھر جائے اور چاہیے کہ وضو کرے اور چاہیے کہ بنا کرے اپنی نماز پر جب تک کلام نہ کرے۔ اے حدیث اچھا جی امتحان کریں جی۔ قیاس تقاضا کرتا ہے یہ کہ نہ فاسد ہو وضو نکسیر کے ساتھ اور قے کے ساتھ، ان دونوں کے ساتھ وضو نہ ٹوٹے۔ توجہ کریں، اس لیے کہ وہ جو نکلنے والا ہے وہ نجس نہیں ہے۔ کون؟ یہ نجس اس لیے کہ یہ نکلا ہے معدے کے اوپر سے جی، نجاست ہو جڑی معدے کو تھلے والے پاسے جانی یہ تو نکلا ہے، اور نکسیر جڑی یہ نک چوں نکلے ہے دماغ چوں خون تھلے ہے۔ سنے ہی حالانکہ وہ نہیں ہے کون معدے کا اوپر والا حصہ اور نہیں ہے وہ محل نجاست جی۔ پس اگر تو کہے وچوں گل چ گل آ گئی، اگر کہے تو کہ مرہ او جڑی ہوندی بلغم طعام مختلطہ ان کے ساتھ رطوبتیں نجاستہ مل گئی نے تو وہ تھلوں اتنا نکل آئی نے جی، اسی لیے تو نفرت کرتے ہیں اس سے طبیعتیں۔ میں کہتا ہوں اگر یہی اشیاء نجس ہیں تو پھر ان میں قلیل کثیر برابر ہونا چاہیے، جیسا کہ دم سائل تھوڑا جا نکلے یا پوری بوتل نکلے وضو ٹوٹتا ہے تو پھر کہہ تھوڑی جی بھی آوے تو کی ہونی چاہیے، حالانکہ تفصیل پڑھی جی ساریاں نہیں، منہ باہر آوے تو تاں ہے جی، سمجھی جی گل؟ اے شاباش۔ اچھا جی
اور روایت کیا ہے حدیث روایت کی گئی ہے یہ حدیث جی یہ حدیث روایت کی گئی حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. آپ فقیہۃ الامت ہیں. آپ توجہ کرے جی. آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ام المومنین کی شان میں اپنے غلاماں نو فرمایا پکڑو اس حمیرہ سے اپنے دین کے 2 ثلث. اپنے دین کے کس سے؟ اس حمیرہ سے. حمیرہ لقب ہے حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو آپ دی ایڈی شان ہے کہ سرکار نے فرمایا اپنے دین کے 2 حصے ان سے پکڑو. یہ حدیث جہاں آئے گی اس کا مطلب وہ ہے لیکن آپ فقیہۃ الامت ہیں. کون؟ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. منع کر اور منع کر لی. روایت کی امام محمد رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قے کی حدیث اور چھوڑ دیا قیاس کو اس کے ساتھ. آگے جی. اور روایت کی امام محمد رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قے کی حدیث کو اور چھوڑ دیا آپ نے قیاس کو اس حدیث کے ساتھ. اور روایت کیا ہے امام محمد رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے قے کی حدیث کو چھوڑ دیا ہے آپ نے قیاس کو اس حدیث کے ساتھ. اینڈ پیچھے حدیث ہے مولوی عثمان و صحابی سے پیچھے جی. اوے وے پہلا تو سوال ہے وے شفاف دی طرفوں ہے کہ سونے دی مسجد وچ تو خوہ کونی سے نہ کو گڑھا سی جی. تو جواب ہے کہ یہاں یہ ذکر نہیں ہے کہ سرکار مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے کیونکہ اگوں آیا ہے تو اگوں تو تاں ہی ہونا جے کندھ نہ ہوئے تو مسجد اگلے پاس کندھ ہوندی ہے جی. دوسرا انہوں نے سوال کیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں کیسے وہم کیا جائے کہ وہ نماز میں ہنسے اور پھر سرکار کے پیچھے. ان کا جواب دیتا نے کہ سرکار کے پیچھے جو ہے نا صحابہ پاک کے علاوہ بھی لوگ نماز پڑھتے تھے اعراب جہال منافقین. لیکن میں نے چس نہیں آئی میں کدے سوال نہیں کیتا لیکن میں نے گل چنگی نہیں لگی. چنگی اس واسطے کہ صحابہ نبی نہیں ہیں تو شریعت بنتی پئی ہے جی. یہ تو صرف ہسے نے. حضرت معاذ نے تو باقاعدہ تو نہ کر دیتا جی. ہن کی ہو گیا سمجھے پہ ہن کی آکھو گے جی یہ شریعت بنتی پئی ہے تو صحابہ نے یہ تربیت گاہ وچ ہن موجود نے تربیت ہوندی پئی ہے. لہذا اتنے کوئی بعید نہیں کوئی اس سے کوئی سوال نہیں. مطلب مینو اس سے کوئی کسی قسم کا ذرا سوال نہیں ویسے کیوں نہیں. میں شریعت بنتی پئی ہے تو وہ طبیعت آسا آ گیا سونے پھر ہے مسئلہ بنا دیتا ہے بے مسئلہ. تو جی واقعی نہ پیش ہوتا تو شریعت کی کیوں بننا سی. وہ جی میں ہار گلے چ گریا سارا واقعہ پڑھیا جائے تو اتنے وہ بے مسئلہ ہونا سی. اے سارا نظام ہے جی. اس واسطے اس موضوع نہ چھیڑیا جے جہاں کام کرنا ہے نا وہ کرے جے مہربانی کرے جی. جی مینو الحمدللہ کدی اس قسم کا اللہ دا فضل و کرم میں اللہ دا شکر ادا کردا. مینو مولوی جی اج تک شکر الحمدللہ کسی نے سمجھا سکا کہ نہ اپنے تائیں مینو شریعت کسی مسئلے چ بھی میری اس میں تشفی نہیں. اللہ تعالیٰ مینو اس بیماری کو بچایا تو اسے گواہ ہو جو اللہ دی قسم. میں ساری شریعت مطمئن ہاں جی. وہ بعض چیزاں بندہ کسی نے سمجھا سکتا ہے نہیں سمجھا سکتا وہ وکری چیز ہے لیکن کم از کم آپ مطمئن مینو کدے گڑبڑ نہیں ہوئی جی. جی اگے یہ تاں دسیں بھی جلے اگر باقاعدہ حدیث آئے گی وہ شارحین حدیث یہ سوال جب نقل کرتے رہن گے تم دس چلی گل. جی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث الصحابی بعد السلام متارک القیاس بجی. چلو جی چوتھی مثال دی ہے. روایت کی ہے امام محمد رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صاحب کی حدیث نماز میں بھول جائے نا
تو سجدہ صاحب جو کرنا ہے وہ سلام کے بعد، کیا؟ سلام کے بعد۔ سلام کے بعد۔ قیاس یہ کہتا ہے چونکہ نماز کے اندر جو مولوی جی نقصان ہوا ہے نا، تو یہ نماز کے اندر ہی ہونا چاہیے تھا، حالانکہ سلام سے تو نماز ختم ہو جاتی ہے۔ تو جو جابر ہے وہ سلام کے بعد جن دے نال جوڑنا ہے وہ نماز دے وچ، تو قیاس آندا انج نہیں ہونا چاہیے، لیکن چونکہ حدیث میں آ گیا بھی سلام کے بعد سجدہ صاحب ہے، لہذا قیاس کو چھوڑ دیا، حدیث پر عمل کیا جی۔ ہاں جی، چوتھی مثال، امام محمد رحمہ اللہ نے روایت کی عبداللہ بن مسعود سے صاحب کی حدیث سلام کے بعد، اور آپ نے چھوڑ دیا قیاس کو اس حدیث کے ساتھ۔ یہ پہلے واقعہ پڑھو نا پھر ترجمہ کرتے ہیں۔ او ویکھو حدیث صاحب، دھیان کریں جی، اے لمبی گل جی۔ اور وہ قول ہے آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لکل صاحبن، ہر صاحب کے لیے 2 سجدے ہیں بعد السلام۔ ایتھے ٹیلے کس تے؟ اے سونیاں دا فرمان ہے، اے قول فعل دا مقابلہ آوے تے قول نو ترجیح ہوندی جی، دھیان رکھیا جائے۔ یہ سونے دا فرمان ہے کہ ہر صاحب کے لیے کیا ہے؟ 2 سجدے ہیں سلام کے بعد۔ قیاس تقاضا کرتا ہے یہ کہ سجدہ کیا جائے سلام سے پہلے، کس سے؟ سلام سے پہلے، جیسا کہ قول کیا ہے اس کے ساتھ امام شافعی رحمہ اللہ نے، وہ کہندے نے کیے سلام سے پہلے سجدہ کرنے نہیں، اس لیے کہ یہ سجدہ جابر ہے فائت کا، وہ جڑی شے فوت ہو گئی انہیں جابر دا معنی سمجھایا سی بھی ان دا بدلہ، اور جابر قائم ہوتا ہے مقام کس کے؟ نماز میں۔ تے جڑا فائت فی الصلاۃ فقضا ما ہوا جابر، یہ بچے عبارت رہے گی تھوڑی جی، کہ جو فائت ہے وہ تو نماز میں ہے، جو نماز ہے تو جابر بھی نماز میں ہونا چاہیے، نہ کہ سلام کے، اے گل کیا سے گل آندے۔ اچھا جی، تے اور سلام کے بعد تو بندہ من وجہ نماز سے خارج ہو گیا ہے، من وجہ نماز سے خارج ہوتے ہیں۔ کہ ایو سلام پھیر کے بندہ اٹھ کے چلا جائے، وقت نکل جائے تو نماز دی قضا ہے، نہیں، وقت وچ واجب الادا ہے نا، تے وقت نکل جائے تو نماز ہو گئی ہے، صرف توبہ استغفار کرے بھی واجب رہ گئے، سمجھے نہیں بھی گل؟ پس نہ ہوگا وہ سجدہ نماز میں من کل الوجہ، کیونکہ من وجہ بندہ باہر نکل گیا ہے، تو لہٰذا وہ من کل الوجوہ سجدہ نماز کے اندر نہیں ہے، کچھ ہے کچھ باہر ہے، لہذا یہاں کیا کیا ہے؟ قیاس کو چھوڑ دیا ہے حدیث پر۔ ہن ایک تھوڑی جی تحقیق، پھر جان اس بات کو کہ مسئلہ مختلف فیہا ہے، بے سجدہ صاحب سلام تو پہلے بھی یا ساڈے نزدیک سجدہ صاحب زیادتی دی وجہ تو پوے یا نقصان دی وجہ تو پوے، دوواں صورتاں وچ کی ہے؟ سلام تو بعد ہے۔ پس ہمارے نزدیک سجدہ کرے کس کے بعد؟ وابی ہی قالا، اسی کے ساتھ قول کیا ہے ان ہستیوں نے، ان ساریاں ہستیاں دا اے فتویٰ ہے کہ سجدہ صاحب اسی کے ساتھ قول کیا حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت سعد، حضرت عمار، حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت حسن بصری، حضرت ابراہیم نخی، ابن ابی لیلہ تابعین جے، حضرت امام ثوری، حسن بن صالح بن حجی، اور حضرت انس اور حضرت عمر بن عبدالعزیز جی، یہ سارے آندنے بسجدہ صاحب و اندہو، اور اند شافی کی شافی سجدہ کرے سلام سے، اور اس جڑی گل سلام سے پہلے اس کے ساتھ قول کیا امام لیث نے، امام مالک نے، امام احمد نے، امام اسحاق نے، امام زہری نے، امام اوزاعی وغیرہ ہم نے، سمجھے جے گل؟ 2 وقال مالک، اور فرمایا امام مالک رحمہ اللہ نے ایک روایت میں
کہ اگر ہے وہ سجدہ کس میں بے نماز وچ کوئی زیادتی ہو گئی، مثلا 2 تو بعد عبد و رسول پڑھ کے اٹھنا سی تے اگے بیٹھا رہا، یہ اضافہ ہو گیا، کی ہو گیا؟ اضافہ ہو گیا جی۔ اے جڑی نا بھی شے ودا دیتی ہے جی۔ اچھا جی، تو کمی یہ کہ مثلا 2 تو بعد بہنا سی تو کھڑا ہو گیا، یہ نقصان ہو گیا۔ تو فرماندے نے کہ ایک روایت میں کہ اگر ہو سجدہ کس میں تو پھر بعد السلام ہے ذل یدین والی حدیث کے ساتھ، اور اگر ہو سجدہ صاحب کس کے ساتھ تو پھر سلام سے پہلے ابن بحینہ بجینہ نہیں جے ابن بحینہ والی حدیث کے ساتھ، یہ 2 حدیثاں علیحدہ نے جی گزریاں پھر آ جان گے انشاءاللہ۔ وہ سنیوں گل اے شاباش، اے جڑے نا بھئی انہاں اُتے اساں کی کیتا قیاس نو حدیث تے عمل کیتا جی۔ اے شاباش، مانا کرو۔ اور روایت کی امام محمد رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صاحب کی حدیث سلام کے بعد، یعنی صاحب بعد السلام کی حدیث، صاحب بعد السلام کی حدیث، اور چھوڑ دیا قیاس کو اس حدیث کے ساتھ جی۔ اور روایت کی ہے امام محمد رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صاحب بعد السلام کی حدیث کو، اور چھوڑ دیا آپ نے قیاس کو کس حدیث کے ساتھ؟